آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے نکلے ہیں۔ عظیم سلطنتیں بیرونی دشمنوں کے حملوں سے ٹوٹتی ہیں یا پھر اپنی ہی اندرونی کمزوریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس سوال کی کھوج کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین رہنما ہے، علامہ ابن خلدون کی شہرہ آفاق تاریخ۔ آج ہم اس کی 5ویں جلد کے ذریعے سلجوقی سلطنت کی کہانی کا جائزہ لیں گے، ایک ایسی سلطنت جو اپنے عروج پر ہی شاید اپنے زوال کے بیچ بو رہی تھی۔ بالکل، اور ابن خلدون اس سوال کا جواب دینے کے لیے بالکل صحیح ذریعہ ہیں، کیونکہ وہ صرف واقعات نہیں لکھتے، وہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سلجوکیوں کی کہانی میں ان کا ایک مرکزی نظریہ، جسے وہ عصبیت کہتی ہیں، یعنی گروہی یکجہتی یا سماجی اتحاد، وہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسی عصبیت نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اور جب یہ ختم ہوئی تو وہ کیسے زمین پر آ گرے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان الپارسلان۔ ابن خلدون انہیں ایک غیر معمولی طور پر بہادر اور کامیاب حکمران کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس ناقابل شکست ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ان کی بزنطینی سلطنت یعنی رومیوں کے خلاف جنگ تھی۔ جنگ ملازکرت۔ جی، جنگ ملازکرت۔ یہ تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ ابن خلدون اس کا ذکر کرتے ہوئے صرف فتح کا نہیں بتاتے، بلکہ اس کے بعد کے ایک غیر معمولی واقعے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جب رومی بادشاہ ارمونوس یعنی رومانس کو قیدی بنا کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں، وہ مکالمہ تو شاندار ہے۔ الپارسلان نے بادشاہ سے پوچھا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اور رومی بادشاہ نے بالکل صاف صاف کہا، میں تمہیں قتل کروا دیتا یا قسطنطنیہ کی گلیوں میں تمہاری تشہیر کرتا۔ اس کے جواب میں الپارسلان نے جو کہا وہ ان کے اعتماد اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ اس سے کہیں بہتر ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک فاتح کا رحم نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کا اعتماد تھا جو جانتی تھی کہ وہ اپنے عروج پر ہے اور اسے کسی قیدی بادشاہ سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ان کا انجام بہت المناک اور غیر متوقع تھا۔ جی، ایک قیدی کے ہاتھوں دربار میں قتل ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عروج پر بھی خطرات کیسے چھپے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد تخت ان کے بیٹے ملک شاہ کو ملا، جن کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ ملک شاہ کا دور انتظامی اور عسکری لحاظ سے سلطنت کا نقطہ عروج تھا، اور اس عروج کا صحرا بڑی حد تک ان کے ذہین وزیر نظام الملک توسی کو جاتا ہے۔ نظام الملک، جی، نظام الملک صرف ایک وزیر نہیں تھے، وہ ایک اسٹیٹسمین تھیں۔ انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، انتظامی ڈھانچے کو منظم کیا اور سلطنت کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد نظر آتا ہے جس کی طرف ابن خلدون اشارہ کرتے ہیں۔ کیا ملک شاہ اور نظام الملک کی کامیابیوں نے ہی نادانستہ طور پر زوال کی بنیاد رکھی؟ میرا مطلب ہے اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے انہوں نے طاقتور گورنر اور امراء مقرر کیے، کیا یہی لوگ بعد میں خطرہ نہیں بن گئے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی ابن خلدون کا تجزیہ ہے۔ جو چیزیں عروج کے دور میں طاقت کی علامت ہوتی ہیں، وہی زوال کے دور میں کمزوری بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ ملک شاہ کے ماتھے جو امراء اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ دور دراز صوبوں کو سنبھال سکیں، وہی امراء اس کی موت کے بعد اتنے طاقتور تھے کہ وہ مرکز سے بغاوت کر سکیں اور سلطنت کو آپس میں بانٹ سکیں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ بالکل۔ کون تھے؟ باطنیہ، جنہیں تاریخ میں حشاشین یعنی اسیسنز بھی کہا جاتا ہے، وہ اسماعیلی شیعہ فرقے کی ایک شاخ تھی۔ ان کی حکمت عملی کمال کی تھی۔
وہ جانتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں سلجوکیوں کی عظیم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سلطنت کے دماغ یعنی اس کے سب سے اہم منتظمین، جنرلوں اور علماء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ ایک طرح کی ایسیمیٹرک وارفیئر تھی۔ جی، وہ خوف اور عدم استحکام پھیلا کر سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی تھیں۔ تو انہوں نے سلطنت کے جسم پر نہیں، اس کی روح پر حملہ کیا۔ بالکل، اور ان کا سب سے بڑا شکار خود نظام الملک توسی بنے۔ 485 ہجری میں ان کا قتل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی جہاز سے اس کے کپتان کو ہٹا دیا جائے۔ اور پھر المیہ یہ ہوا کہ اس کے صرف 1 مہینے بعد سلطان ملک شاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر سلطنت کے 2 سب سے اہم ستون گر گئے؟ جی، یہ تو کسی بھی ریاست کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ابن خلدون بتاتے ہیں کہ اس طاقت کے خلا کو فوراً کیسے بھرا گیا، یا یہ کھلے عام انتشار کی دعوت تھی؟ یہ انتشار کی دعوت ہی تھی۔ عظیم سلطنتوں کا یہ ایک کلاسک المیہ ہے کہ ایک مضبوط حکمران کے بعد جانشینی کا واضح نظام نہ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ملک شاہ کے انتقال نے طاقت کا جو خلا پیدا کیا، اسے پر کرنے کے لیے ایک نہیں کئی دعوے دار سامنے آ گئے۔ اور یہیں سے ترکان خاتون کا کردار سامنے آتا ہے، جو ملک شاہ کی بیوی تھی۔ وہ اپنے کم سن بیٹے محمود کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی، جبکہ بڑا بیٹا برقیہ رخ رے اور اصفہان میں تھا۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں بلکہ جارج آر مارٹن کا کوئی ناول ہے۔ ہاں بالکل۔ وفاداریاں لمحوں میں بدل رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ابن خلدون نے اسے کس طرح بیان کیا ہے؟ ابن خلدون اسے عصبیت کے ٹوٹنے کا عمل کہتی ہیں۔ وہ پہلی سلجوکی نسل جس میں طغرل، الپ ارسلان اور ملک شاہ تھے، وہ ایک مشترکہ مقصد اور قبائلی اتحاد کے تحت لڑ رہی تھی۔ جی، لیکن اب جنگ قبیلے یا سلطنت کے لیے نہیں بلکہ ذاتی اقتدار کے لیے تھی۔ ملک شاہ کے بیٹوں برقیہ ہوک، محمود، محمد اور سنجر کے درمیان تقریباً 20 سال تک لڑائیاں چلتی رہیں۔ 20 سال تک؟ جی، ہر شہزادے کے ساتھ کچھ امراء ہوتے تھے جو اپنے مفاد کے لیے اس کا ساتھ دیتے۔ اور یہ وہی طاقتور امراء تھے جنہیں ملک شاہ نے خود بنایا تھا۔ اب وہ بادشاہ گر یعنی کنگ میکرز بن چکے تھے۔ بالکل۔ بغداد جو خلافت کا مرکز تھا، ایک فٹ بال کی طرح بن گیا تھا جو ایک شہزادے کے قبضے سے دوسرے کے قبضے میں جا رہا تھا۔ اس خانہ جنگی نے سلطنت کی فوجی اور انتظامی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جس فوج کو سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، وہ اب اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہی تھی۔ اور جس وقت یہ گھر اندر سے جل رہا تھا، باہر سے ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ آپ فرنگیوں یعنی سلوبیوں کی بات کر رہی ہیں۔ جی، ابن خلدون ان کی آمد کے وقت پر بہت زور دیتے ہیں نا؟ جی، وقت سب سے اہم تھا۔ اگر پہلی صلیبی جنگ کے شرکا 10 یا 15 سال پہلے ملک شاہ کے دور میں آتے تو تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ اچھا؟ ایک متحدہ اور طاقتور سلجوکی سلطنت شاید انہیں اناتولیا سے آگے ہی نہ بڑھنے دیتی۔ لیکن وہ ایسے وقت میں پہنچے جب مسلم دنیا، خاص طور پر شام اور اناتولیا، سلجوکی خانہ جنگی کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ہر شہر کا اپنا امیر تھا اور ہر امیر دوسرے کا دشمن تھا، تو یہ ایک بہترین موقع تھا۔ انہوں نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا جہاں کوئی متحدہ محاذ تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ فاطمی حکومت جو مصر پر قابض تھی، وہ بھی ایک بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے سلجوکیوں کے خلاف مطلب سلوبیوں سے اتحاد کیوں نہیں کیا، یا مل کر ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں ایک اور گہری تقسیم کام کر رہی تھی۔ فاطمی حکومت اسماعیلی شیعہ تھی، جبکہ سلجوکی عباسی خلیفہ کے محافظ اور سنی اسلام کے علمبردار تھے۔ اچھا، تو یہ صرف سیاسی دشمنی نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ ایک گہری نظریاتی اور مذہبی جنگ بھی تھی جس نے کسی بھی قسم کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ تو فاطمیوں نے سلجوکیوں کی کمزوری کو اپنے لیے ایک موقع سمجھا، سلوبیوں کے خطرے کو نہیں۔ بالکل۔ تو ماخذ میں انطاکیہ یعنی اینٹیوک کے محاصرے کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ موصل کے امیر قرباغا ایک بہت بڑی فوج لے کر شہر کو بچانے کے لیے پہنچے۔ جی، کاغذ پر تو انہیں صلیبیوں کو، جو خود بھوک اور بیماری سے کمزور ہو چکے تھے، آسانی سے شکست دے دینی چاہیے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ یہ اس دور کی تاریخ کا سب سے تکلیف دہ باب ہے اور یہ ہماری مرکزی بحث کی بہترین مثال ہے۔ کربغا کی ناکامی کی وجہ فوجی نہیں، سیاسی تھی۔ سیاسی؟
ابن خلدون لکھتی ہیں کہ اس کی فوج میں شامل دوسرے ترک امراء اس سے حسد کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انطاکیہ کی فتح کا صحرا کربغا کے سر جائے۔ انہیں کربغا کی کامیابی سے صلیبیوں کی فتح سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی انہوں نے ذاتی حسد اور دشمنی کو ایک مشترکہ دشمن پر ترجیح دی۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہی ہوا۔ ابن خلدون بتاتی ہیں کہ جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو دمشق اور حلب کے امراء اپنی فوجیں لے کر میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ کیا؟ انہوں نے کربغا کو جان بوجھ کر شکست کھانے دی۔ یہ اندرونی پھوٹ اور عصبیت کے مکمل خاتمے کا ثبوت تھا۔ تو ایک بڑی مسلم فوج ایک چھوٹی اور کمزور صلیبی فوج سے صرف اس لیے ہار گئی کیونکہ اس کے جرنیل آپس میں لڑ رہے تھے؟ جی بالکل یہی ہوا۔ تو انطاکیہ کا زوال صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی شکست تھی۔ جی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سلجوکی شہزادے اور امراء اب ایک مشترکہ مقصد کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ اور کیا اسی واقعے نے بیت المقدس یعنی یروشلم کے راستے کھول دیے؟ بالکل۔ انطاکیہ کے بعد صلیبیوں کو روکنے والی کوئی بڑی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ فاطمیوں نے حال ہی میں سلجوکیوں سے بیت المقدس چھینا تھا، لیکن وہ بھی اکیلے اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ اور مسلم دنیا اتنی منقسم تھی کہ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا تو کوئی بھی امیر اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی چھوٹی سی ریاست بچانے کی فکر میں تھا۔ تو آج ابن خلدون کے اس جائزے سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے شروع میں جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب ملتا نظر آ رہا ہے۔ سلجوکی سلطنت کا عروج الپ ارسلان اور ملک شاہ کی مضبوط قیادت اور ان کی عصبیت کی وجہ سے تھا، لیکن ان کے بعد تخت نشینی کے جھگڑوں اور امراء کی ذاتی خواہشات نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ خلاصہ یہی ہے، بیرونی خطرہ یعنی صلیبی صرف اس لیے مہلک ثابت ہوا کیونکہ سلطنت کا اندرونی مدافعتی نظام، اس کا اتحاد اور مشترکہ مقصد پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا۔ سلطنت باہر سے ایک قلعہ نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے دیمک زدہ ہو چکی تھی۔ جی، یہ ایک سیدھا سادھا تعلق نظر آتا ہے، اندرونی انتشار بیرونی حملے کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ابن خلدون کی تحریر سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ انتشار اچانک پیدا نہیں ہوتا، اس کی بنیادیں عروج کے دور میں ہی رکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہاں غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ پیدا ہوتا ہے جو ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا؟ کیا عظیم سلطنتیں اور تہذیبیں ہمیشہ ایک ہی چکر سے گزرتی ہیں؟ عروج، استحکام اور پھر زوال، جس کی وجہ ہمیشہ اندرونی اتحاد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سلجوکیوں کی کہانی اس نظریے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کا یہ سبق آج کے دور میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم آج کی بڑی طاقتوں، قوموں یا حتیٰ کہ بڑی کمپنیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے لیے اصل خطرہ بیرونی حریف ہے یا وہ آہستہ آہستہ پڑنے والی دراڑیں جو ان کی اپنی بنیادوں میں پیدا ہو رہی ہیں؟